الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مجھے آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے، جس عنوان پہ بات کرنی ہے، وہ ہے قوم لوط کا انجام اور ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ تو ہر قوم جب کسی گناہ میں مبتلا آئی ہے تو اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا ہے، لیکن ان پہ ایک ہی عذاب آیا۔ شعیب علیہ السلام نے ناپ تول میں کمی کری تو اللہ نے ایک ہی عذاب بھیجا ان پر، اور قوم عاد تھی ان پہ بھی اللہ نے ایک عذاب بھیجا۔ لیکن قوم لوط جو ہے، ان پر جب یہ اس کام میں مبتلا ہوئی، گندے کام میں، بدفعلی میں، ہم جنس پرستی میں، تو اللہ نے ان پہ کئی قسم کے عذاب بھیجے اور بڑے سخت عذاب بھیجے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس میں مبتلا تھی، اس کام میں۔ یہ کام تو نہیں کرتی لیکن خبر دیتی تھی کہ فلاں لڑکے ہمارے پاس آیا خوبصورت سے، تو اللہ نے اس وجہ سے اس کی بھی گرفت کی، اس کی بھی پکڑ کری۔ تو قوم لوط کا انجام جو ہے وہ کیا بدفعلی کرتے تھے، ہم جنس پرستی کرتے تھے، لڑکے کی لڑکی کے ساتھ گندا کام کرنا، جو انسانیت کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، کہ اللہ پاک نے انسان کو اس کے لیے بنایا ہی نہیں، انسان کے بھی خلاف، انسانیت کے خلاف ہے۔ کوئی جانور بھی جو ہے وہ آپس میں جو مرد جنس ہے، ہم جنس جو ان کی جنس ہے، اس سے وہ نہیں کرتے، بلکہ اگر اس سے کرتے جو عورت مانی جاتی ہے ان کے معاشرے میں، ان کے اس میں۔ لیکن ہمارے یہاں عجیب ہی ہے کہ وہ قوم لوط جو تھی مرد کے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا، اور فطرت کے بھی خلاف ہے، اور یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، اور عادت کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرما دیا اتقتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اتقتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، سورۃ الاعراف آیت 80، کہ کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے ایسی بے حیائی کسی قوم نے نہیں کی، کسی امت نے نہیں کی، جس سے تم گندہ کام کرتے ہو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے، اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور بار بار سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ان کو قوم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، گندی عادت پڑ گئی ہے۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے اِنَّكُمْ لَتَخْطُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَقْطُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، سورۃ العنکبوت آیت 29، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور تو راستے کو کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، تو لہٰذا کام نہ کرو، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو تم دعوت دے ہو، یہ کام مت کرو۔ لیکن قوم نے سمجھنے کے بجائے الٹا لوط علیہ السلام پہ طنز کرنے لگے اور ان کا مذاق اڑانے لگے، اور ان کے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، سورۃ النمل آیت 56، کہ لگے لوط اور ان کے ساتھیوں کو بس سے نکال دو، یہاں سے نکال دو، بڑا اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ رہا ہے کہ بڑا پاک ہوں، بڑا یوں ہوں، چلو نکالو ان کو بس سے، نکالو یہاں سے۔ ہمارے یہاں بھی آج معاشرے میں کوئی کسی کو تبلیغ کرتا ہے، اچھے کام کی دعوت دیتا ہے، تو کہتے ہیں چلو اس کا نکالو، بڑا مولوی بنا ہے، بڑا دیندار بنا ہے، چل یہاں سے جا، چل اپنا کام کر، میں جانوں میرا اللہ جانے، یا میرے اعمال میرے ساتھ تیرے اعمال، تو تانے دیے جاتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام جو نبی تھے، وہ کہہ رہے جو اس کام میں گندے کام میں مبتلا تھے کہ نکالو ان کو یہاں سے، نکالو، اور یہاں سے نکلے۔ بچہ لوط علیہ السلام کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے سارے اس کام میں مبتلا نہیں تھے، لیکن زیادہ تر اس گندے کام میں مبتلا تھے، جو گندے بدفعلی کے کام میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا ان کو نکالو، بس سے نکالو یہاں سے۔ پھر جب نہیں آئے باز، نبی لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر نہیں باز آئے، ان کو سمجھ میں بات نہیں آئی، انہوں نے پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ پھر جب اللہ کے عذاب کو دعوت دی، حکومت کہ تم رات کو یہاں نکل جاؤ، صبح جلدی سے نکل جانا، اور پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، اپنی بیوی کے بارے میں بھی سفارش کرنا کہ اس کو معاف کر دو، نہیں لوط تمہاری بیوی بھی اس کام میں مبتلا ہے، بتاتی ہے، خبر دیتی ہے، اگر اس کو بھی عذاب پہنچے گا تو آپ نے مطالبہ نہیں کرنا میری بیوی کو چھوڑ دو۔ تو کہا ٹھیک ہے یا اللہ۔ تو پھر اللہ کا عذاب ایسا آیا تو باز نہ اللہ کا سخت عذاب آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی جو بچی تھی وہ کیا الٹ پلٹ کر دیا، اس کو اوپر سے اٹھا کے نیچے کر دیا، نیچے سے اوپر کر دیا، ایسے پٹک، اور دوسرا جو ہے اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی بارش اللہ نے کری ہے، اور جو پتھر جس کو لگنا تھا وہ اسی کو جا کے لگا ہے، دوسرے کو نہیں لگا، اور خطرناک پتھر ان کو لگے ہیں۔ پوری قوم اللہ نے اور ایسا ان کو تباہ کیا، ایسا تباہ کیا کہ ایسی سزا دی، اس سے پہلے کسی قوم کو ایسے عذاب نہیں آیا جو اس کام پر آیا۔ پوری قوم تباہ اور برباد ہو گئی، اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو بھائیو آج بھی ہمارے ایسے فجعلناها عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، سورۃ حجر آیت 74 میں اللہ فرما دے کہ ہم نے اس کے اوپر کو نیچے کو اوپر کر دیا،
اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کری، آسمان سے پتھروں کی بارش کری. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس میں سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ سب سے زیادہ بے حیائی کی فلمیں، فوش فلمیں پاکستان میں دیکھی جاتی ہے. کسی ملک میں اتنی فلمیں نہیں دیکھی جاتی گندی. یہ برہنہ اور یہ بے حیائی کی فلمیں جتنی پاکستان میں دیکھی جاتی ہے. اور پتہ ہے آپ کو، مرد کا مرتبہ بدفعلی کرنا اتنا اللہ کو ناپسند ہے کہ زمین بھی گرت میں آتی ہے، کہتی ہے اللہ مجھے حکم دے اس کو زمین میں دسا دو. لیکن اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور ایسا گندا کام ہے کسی کو پڑ جائے تو بندہ اس کے بغیر بچ رہ نہیں سکتا، بیوی کے بعد بھی نہیں جاتا، بس گندے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. لوگوں کا زیادہ رجحان اس گندے کام کی طرف ہی، مرد کا مرتبہ عورت سے بھی کم ہو گیا لوگوں کا. اللہ کی گندی جگہ ہے، گندگی ہے، کیا گندا کام کرنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تمہارے سبق کے گناہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے. بد فعلی، بے حیائی، فحاشی سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اب یہ جو سواد میں واقعہ وہ پر چلا وہاں فحاشی کے اڈے تھے اور زنا کے اڈے تھے، شراب کے اڈے تھے، اور یہ کام کیا جاتا تھا بے ہے. تو اللہ نے کیسا ان پہ اپنا مطلب عذاب نازل کیا. تو ہم سب مبتلا ہے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اس طرح جو توبہ کرنا چاہیے. آج اگر یہ برائی ہمارے معاشرے میں آئی تو ہمیں قوم لوط کا انجام یاد رکھنا چاہیے. جو اللہ نے ان کا، وہ اللہ جب بھی تھا اور اب بھی ہے، ان کا جو انجام کیا وہ اللہ آج بھی ایسے قوم کا انجام کر سکتا ہے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک غلام نے، ایک لڑکے نے اپنے آنکھوں کو مار دیا. جب اس لڑکے کو پکڑا گیا اور اس کے وارثوں نے پکڑا تو اس نے کہا تمہارا باپ میرے ساتھ گندا کام کرنا چاہ رہا تھا. تو اس کے بیٹے کہنے لگے ہمارا باپ ایسا نہیں ہے، ہمارا باپ ایسا نہیں ہے. لہٰذا اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا. اس کو باپ مار جاتا، گندا کام ہو جاتا، لیکن لڑکے نے اس کو مارا اور وہ مر گیا، بڈھا جو بھی تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فیصلہ آیا. تو حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ بھائی، اس بچے نے کہا میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہا تھا ان کے باپ، تو اس وجہ سے اپنی جان بچانے کی خاطر میں اس کو مار دیا. تو انہوں نے کہا اس کے ورثاء نے، وارثوں نے، نہیں ہمارا باپ ایسا نہیں تھا، یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، لڑکا جھوٹ بول رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ نے کہا چلو ایسا کرو، اس کی قبر کھودو. جب قبر کھودی گئی تو وہاں پر اس کی لاش موجود نہیں تھی. تو سارے ہکے بکے دے گئے، اس کے وارث اور سبھی لاش کہاں چلی گئی. تو حضرت علی رضی اللہ نے کہا یہ جو آدمی تھا اس لڑکے کے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہا تھا، یہ کیا تھا. جو بھی اسے کام کرتا ہے قبر میں اس کی لاش غائب ہو جاتی ہے. اللہ معاف کرے. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. تو لہٰذا یہ کام کیا، اللہ نے اس کو یہاں سے اٹھا کے قوم لوط کی قوم کے ساتھ وہاں ملا دیا. تو اتنا زیادہ نقصان ہے کہ آخرت میں قبر میں لاش بھی غائب ہو جاتی ہے، اللہ ان کے ساتھ ملا دیتا ہے. اللہ آپ سب کو بچائے، آپ سب کو بچائے، اپنے فضل و کرم سے بچائے. ہم سارے کمزور ہیں. تو نجات کا راستہ کیا ہے بھائی؟ اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے اور اپنی نگاہ اور خواہشات کی حفاظت کرنی ہے. نکاح کو عام کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، بے حیائی کے خلاف آواز بلند کرنا ہے. تو آج یہ بھی ہے، لوگ نکاح نہیں کر رہے اپنے بچوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا. تو اس وجہ سے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، عمر گزرتی جاتی ہے، اور موبائل ہر ایک کے پاس ہے. تو نیٹ پر سب کچھ آ جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ. تو پھر اپنے جذبات کو قابو رکھنا مشکل ہوتا ہے. پھر یہ کام گناہ کے کام ہوتے ہیں، زنا کے اور یہ بے حیائی کے، فوش کے، ہم جنس پرستی کے. اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم بس نکاح نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو اختتام بات جاؤ قوم لوط کا انجام، اپنی اولاد کا جب بالغ ہو جائے فوراً نکاح کر دینا چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اور اختتام پہ بات کرنا چاہوں گا کہ قوم لوط کا یہ انجام یہ سبق دیتا ہے، جو قومیں بے حیائی اور گناہ میں مبتلا ڈوب جاتی ہے اللہ کا ان پر عذاب آتا ہے. جو قومیں اس کام میں مبتلا ہو جاتی ہے پھر اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوتا ہے. اور تو میں آخر میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بے حیائی اور گناہوں سے محفوظ فرما اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور پاک دامنی نصیب فرما. انسان بچتا رہے، اسی تنہائیوں میں بچے، اس گناہوں سے بچے اور قوم لوط کے اس کام سے بچے. آج کل نوجوان طبقہ زیادہ تر اسی کام میں مبتلا ہے، قوم لوط کے کام میں. اور بجائے کہ گندی عادت پڑ جاتی ہے، پھر فاعل ہو یا مفعول ہو، یہ بہت گندا کام ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ بہت سی بیماری کو جنم دیتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو جنم دیتا ہے. جب زمین پہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس ٹائم نکل کے کہیں اور چلا جاتا ہے، سائڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور زمین بھی کہتی ہے اللہ حکم دے اس کو زمین میں دھسا دوں. سب کو جوش آتا ہے، سمندروں کو، پانی کو، اللہ چڑھ جاؤ اس پہ، ایسے ہلاک کر دو. ہواؤں کو اللہ فرماتا ہے صبر کرو صبر کرو. تمہارے بندے کے میرے بندے، کہتا ہے اللہ تیرے بندے، اللہ فرماتا ہے صبر کرو، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. تو بھائی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے.
اور ایسا کام کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو پھر کیا رب کو منہ دکھائے گی. اللہ ہم سب کو معاف کرے, ہم سارے کمزور ہیں. اللہ ساری باتیں میرے دل میں آپ کے دلوں میں اتار دے اور اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو آپ آگے بھی شیئر کر آگے بھیجے, ہو سکتا ہے کوئی توبہ کر لے اور میری آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے مولانا محمود اسپیچز کے نام, کو سبسکرائب کرے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے.